ہمارے ہاں ہر وہ حرکت، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کا احساس محرومی اور شدید کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بے اولادی کا درد اور احساس محرومی۔ ہمارے ہاں تو ملاقات ہوتے ہی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بے اولادی کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ بے اولادی کا درد کیسا ہوتا ہے؟ اس دکھ اور اس درد کو، اس تکلیف کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں۔ صاحب اولاد لوگ تو اس درد کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں تو بے اولادی کو تانا بنا لیتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد ہی لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر گھر آنے والے رشتہ دار یا ملنے والی خواتین کے لیے یہ مسالے دار ٹاپک ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس ٹاپک پر بات بہت تفصیل اور شوق سے کرتی ہیں۔ ایک ایسی عورت جو ابھی تک ماں نہیں بنی، اسے لوگوں کی طرف سے کن بیہیویئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 ایسے بیہیویئر ہیں جو اسے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ پوائنٹ وائز میں ان کا ذکر کروں گی، اس کے بعد عورت کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ان پوائنٹس پر بھی ڈیٹیل سے بات کروں گی، اور اس کے بعد عورت کو کیا کرنا چاہیے، یہ پوائنٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا بیہیویئر جو ہے وہ ہے ٹانٹس گیون بائی پیپل، لوگوں کی باتیں اور تانے سننا۔ سب سے پہلے تو عورت کو یہ سننا پڑتا ہے کہ شاید یہ میڈیکلی انفٹ ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے۔ یہ بات اس کے لیے تانا بن جاتی ہے۔ لوگ اس بات کو بھول بیٹھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی بات چیت کا ایک اپنا ہی معیار ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، اور جتنے منہ اتنی باتیں، سب کے سب زہر سے بھرے ہوئے تیر ہوتے ہیں جو جیسے جیسے اس عورت کے کانوں سے گزرتے ہیں اس کو ذہنی اور جذباتی طور پر لہو لہان کر دیتے ہیں، اور وہ بیچاری دن بہ دن ڈپریشن میں جاتی رہتی ہے۔ یہ اس کے دل کا دکھ، درد اور زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ بچوں والی خواتین کو حسرت سے دیکھتی ہے، بچوں کو حسرت سے دیکھتی ہے، اور اس کے دل میں شدید خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ اس کے بھی بچے ہوتے۔ ایسے جوڑے جب اپنے ہم عمر لوگوں کو یا ایسے جوڑوں کو دیکھتے ہیں جن کی شادیاں ان کے ساتھ ہوئی تھیں اور وہ 2-2 3-3 بچوں کے پیرنٹس بن چکے ہوتے ہیں، صاحب اولاد ہوتے ہیں، تب بھی یہ احساس محرومی اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اور ایسے کپلز میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بچے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے چھوٹے بچوں کو بھی بہت پیار کرتے ہیں، تو سوچیں ان کے دل میں اپنے بچوں کی کس قدر شدید خواہش ہوگی۔ ایک اولاد سے محروم عورت کے غم کو صاحب اولاد عورت شادی کے پہلے یا دوسرے سال میں صاحب اولاد ہو گئی وہ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ مرد تو ایسی بات گیدرنگ میں کم ہی کرتے ہیں، لیکن خواتین میں اس موضوع پر ایسی طویل بحث کی جاتی ہے کہ بیچاری عورت کا دماغ ہی چکرا جاتا ہے۔ دوسرا بیہیویئر جو ایسی عورت کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ ایسے لوگ اس طرح کی عورت کو احساس محرومی میں دھکا دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ ایسی عورت جس کے پاس ماں کہنے والا بچہ نہیں ہے، ایسا بچہ جسے وہ پیار کرے، اس سے کھیلے، دن رات اس کے ساتھ لگی رہے، اس کے سامنے کس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں وہی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اسے احساس محرومی کا احساس نہیں دلانا تھا، اسے آکورڈ فیل نہیں کرانا تھا، اسے قدرت کی دی گئی کمی کا احساس نہیں دلانا تھا، بلکہ ایسی عورت کے سامنے تو اپنے بچے کو دبا دبا کر پیار بھی نہیں کرنا تھا کہ یہ احساس محرومی اسی خدا نے اسے دیا ہے جس خدا نے آپ کو اولاد دی ہے۔ آپ اولاد والی ہیں تو اس میں آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر وہ حرکت، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کا احساس محرومی اور شدید کیا جا سکے۔ ہمارے لوگوں میں، خواتین میں یہ شدید اخلاقی مسئلہ ہے، تمیز کی شدید کمی ہے کہ وہ ایسے انسان کو مزید توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر احساس محرومی کو مسلسل زندہ اور تازہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس احساس محرومی کے فیز سے باہر ہی نہ آ سکے۔ ایسی عورت کے لہجے سے، آنکھوں سے، چہرے سے نظر آئے گا کہ وہ اپنے رب کی عطا اور نعمت کا مسلسل انتظار کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔ اس کی نظریں قدرت کے کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، اللہ مجھے کیوں اولاد نہیں دے رہا۔ ہر گزرتے دن اور بڑھتی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کا درد بڑھتا جاتا ہے، اوپر سے لوگوں کی باتیں اور سوالات۔ ایسی عورت اداسی میں چلی جاتی ہے، لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ لوگوں کا تیسرا بیہیویئر ہے پشڈ ہر انٹو ڈپریشن۔ اداسی بڑھتے بڑھتے بے چینی اور ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں پھر اسے تنہائی میں دھکا دے دیتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد وہ کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی، وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے اور دنیا سے کٹ جاتی ہے۔ اس پر تو آزمائش آئی تھی، اللہ کی طرف سے
اس کا تو امتحان شروع ہو گیا تھا. اس کی خواہش تھی کہ اللہ اسے اولاد دے، لیکن خواہش کی تکمیل کی بجائے امتحان سٹارٹ ہو گیا. اب دنیا کے لوگوں اور رشتوں نے بھی اسے سپورٹ نہیں کیا. ان کا اس کے ساتھ اتنا بے دردی والا بیہیویئر تھا کہ بجائے اسے سپورٹ کرنے کے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ اس امتحان میں بھی ناکام ہو جائے اور دنیا میں بھی نامراد ہو جائے. اس کے لیے ایک تو اللہ کی طرف سے صبر کا امتحان تھا، دوسرا دنیا والوں نے بھی اس کا امتحان لینا شروع کر دیا. ایسا ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس کہ نہیں ہے یہ سب کچھ کسی کے اپنے اختیار میں؟ پھر کیوں اللہ کے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں نے اس عورت کا آزمائش میں ایسا برا حال کیا، اسے ایسا پریشان کیا کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہوئی ہیں وہ ان کو بھول کر ایسی نعمت کے سوگ میں بیٹھ جاتی ہے جس پر اس کی آزمائش چل رہی تھی. لوگوں کے رویے اس سے وہ کفران نعمت کرواتے ہیں جو نعمتیں اس کے پاس تھیں، اور پھر یہی ناشکری کرتے کرتے وہ تمام نعمتیں کھو دیتی ہے جو اسے میسر تھیں. رویے کے نتیجے میں عورت کا اپنا کیا حال ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ ناشکری کرتے کرتے تمام نعمتیں کھو دیتی ہے جو اسے میسر تھیں. اس کے ماں باپ اس کے لیے دنیا کی بڑی نعمت تھے، اس نے انہیں نظر انداز کیا. اور یہ نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوا کرتی ہیں، یعنی ایک وقت پر ہوتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نہیں رہتی. ایسی عورت لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ڈپریشن کی ایسی کھائی میں گرتی ہے کہ وہ اپنے باقی رشتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتی ہے. کیونکہ تمام نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں، ایک وقت میں ہوتی ہیں اور ایک وقت میں نہیں ہوتی، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نعمتیں بھی ایک ایک کر کے اس سے چھن جاتی ہیں. اپنے ماں باپ سے ملتی، ان کی خدمت کرتی، بہن بھائیوں، اپنی دوستوں سے ملتی، ان کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارتی، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارتی. وہ تو ڈپریشن کی اس کھائی، اس گڑھے میں گرنے کے بعد نہ وہ اچھی بیٹی رہی، نہ اچھی بہن رہی، نہ وہ کسی بھی تعلق میں اچھی رہی. اگر وہ ماں نہیں بن سکی تو کیا ہوا؟ باقی سب کچھ تو وہ تھی نا. لیکن ایسی عورت کو خود کو ڈپریشن کے اس فیز سے خود باہر نکالنا ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ ان کے رویے اور باتیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں اور باقی تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. جب آپ اپنی خوشی کسی ایک خواہش کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں تو اپنی باقی تمام نعمتوں کو بھول جاتی ہیں. وہ تمام نعمتیں بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس نہ ہوں تو ان کی بھی خواہش کریں گی، اپنی خوشیاں ان کے ساتھ جوڑ دیں گی کہ اگر وہ مل جائیں تو میں خوش رہوں گی. لیکن اب جب وہ نعمتیں میسر ہیں تو ان کی قدر نہیں ہے. شیطان انسان کو زندگی بھر اسی کام میں لگا کر رکھتا ہے، خواہشات میں الجھا کر رکھتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو بہت خوشی ہوتی، اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی. جس خواہش کو آپ اتنی شدت سے مانگ رہی ہیں، مانگیں، ضرور مانگیں، بٹ اس خواہش کے مانگنے سے لے کر اس کی تکمیل تک باقی نعمتوں کو مت مس آؤٹ کریں. یہ درمیان میں جو صبر کا امتحان ہے، اس میں بھی اللہ بہت کچھ نوازتا ہے، لیکن ہم وہ سب کچھ مس کر دیتے ہیں. اور جب ان کو مس کرتے ہیں تو نہ خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ مشکل کے درمیان میں جو نعمتیں ہیں جس شکل میں بھی وہ آپ کے پاس تھیں، آپ ان سے محروم ہو جاتی ہیں. عورت کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ پاورفل بنایا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیقی ذمہ داری سونپی ہے. اس کے بعد اولاد کی تربیت کی پہلی درسگاہ بھی ماں کی گود ہی کو بنایا ہے، کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہے. ان تمام رویوں کو فیس کرنے کے بعد جو عورت کی حالت ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹو ہیو بیڈ ریلیشن شپ ود اللہ، یعنی کہ عورت اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر لیتی ہے. اگر عورت خود کو ٹھیک رکھے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا اسٹرانگ، صبر اور برداشت والا جسم دے کر پیدا کیا ہے. اسی لیے تو عورت تھکتی نہیں، بلکہ اس کی سوچیں اسے تھکا دیتی ہیں. عورت سسرال نبھاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، ساتھ ساتھ ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھتی ہے. یہی تو ہے اللہ سے ڈرنے والی عورت کے اوصاف. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے اسے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتی ہے. یہی وہ مسلمان عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اسے داخل کر دے گا. تو کوئی بھی عورت اگر اس فیز سے گزر رہی ہے تو اس کے کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے امپروونگ ریلیشن شپ ود اللہ. اس لیے لائف میں اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو اپنے ان اوصاف کو چھوڑ نہ دیجیے. اگر آپ نے یہ اوصاف چھوڑ دیے تو صرف آپ کمپلینس کریں گی، اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. بیٹیاں جا کر ماں سے شکایت کرتی ہیں آپ نے صحیح جگہ پر میری شادی نہیں کی، بچے آ کر کہتے ہیں آپ نے صحیح جگہ اسکول نہیں بھیجا، ٹیچرز اچھے نہیں تھے، مجھے سسرال اچھا نہیں ملا تو میں گرو کیسے کرتی. یہ سب تو اللہ کی پلاننگ تھی کہ کون آپ کے ماں باپ بنیں گے، کون آپ کے ان لاز بنیں گے، کون آپ کے اسپاؤس بنیں گے، کون آپ کے بچے بنیں گے، کون کون لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ سب کس کی پلاننگ تھی، کس کا فیصلہ تھا؟
کیا آپ کی ماں کی پلاننگ تھی؟ یہ تو اس رب کی پلاننگ تھی اور اس کا فیصلہ تھا۔ اگر آپ صاحب اولاد نہیں بنی، اولاد کی ماں نہیں بنی، تو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو آپ کے کرنے کا دوسرا کام ہے believing in Allah's decisions، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کے لیے تو جو بھی صورتحال ہے وہ جنت کمانے کا میدان ہے، اس پر کام کریں، صبر اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کی باتیں برداشت کریں، انہیں سر پر سوار کر کے خود کو ڈپریشن کی مریض نہ بنائیں کہ اس ایک نعمت کی محرومی کی وجہ سے آپ نہ دنیا کی رہیں اور نہ آخرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے طور پر اپنی جنت کمانے کی کیپیسٹی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تو آپ واقف ہی ہوں گی، ان کے ساتھ جو بھی ہوا، کیا کوئی اپنا اس سے بڑھ کر بھی ظلم کر سکتا ہے؟ مانا کہ بھائی سوتیلے تھے لیکن تھے تو ایک ہی باپ کی اولاد نا۔ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے آنے سے پہلے آپ کو سکھا دیا ہے کہ یہ ہے دنیا۔ اب اگر آپ اپنا آپ چھوڑ کر بیٹھ جائیں، حوصلہ ہار دیں، ہمت چھوڑ دیں، تو آپ نے خود کو ایک بڑی ناکامی میں دھکا دے دیا۔ آپ کے کرنے کا تیسرا کام ہے اللہ کے فیصلوں پر غور کریں، ریفلیکٹنگ آن Allah's decisions۔ اس لیے جو بھی سچویشن آپ کی زندگی میں ہے اس پر غور کریں، کیا پتہ آپ کا اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا آپ کے رب کو پسند ہو۔ تو سوچیں آپ کے خدا کو آپ کی کوئی ادا پسند آ جائے تو کیا اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ جب نعمت مل جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتے ہیں، پھر بزی بہت ہو جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، ویسی دعائیں بھی نہیں مانگتے، پھر اللہ کے آگے نہیں گڑ گڑاتے۔ اولاد جو مل گئی، اولاد کے ساتھ بزی جو ہو گئے، اولاد مل گئی تو نمازیں چھوٹ گئیں، فرائض چھوٹ گئے، شادی کی دعا کی، شادی ہو گئی، اسپاؤس ملا تو اس کے ساتھ بزی ہو گئے، اتنا کہ اس کا شکر ادا کرنے کا بھی وقت نہ رہا، اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے دعا جاری رکھیے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اللہ will surely bless you۔ اللہ کی طرف سے دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو نوازتا ضرور ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دعا انسان نے مانگی تھی وہی قبول ہو، اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے ذریعے سے کچھ اور انسان کو اتنا نواز دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، آپ مانگتی رہیے، اللہ آپ کو خوش کر دے گا، اس کو آپ کا مانگنا پسند ہے، جیسے اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ بس آپ کا یقین ریکوائرڈ ہے کہ اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جب آپ سے خواہش کا اظہار کروں، دعا کروں، تو اگر اس میں خیر ہے تو اسے پوری کر دینا، اور اگر پوری نہ بھی ہو تو اس دوران مجھے اپنی اطاعت پر ہی زندہ رکھنا اور ان اپرچونٹیز پر خود ہی میرا فوکس کروا دینا جن اپرچونٹیز کو اویل کر کے میں جنت اور آپ کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، خوشیاں اور سکون بانٹیے، خوشیاں اور سکون حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور دونوں جہان میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔